تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھیں یہ امید ہے لوگوں نے چلے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے جو الزام لگ رہا ہے کہ چلے میں کہتا ہوں کہ جی مثال کے طور پہ 1 لاکھ آئی ہیں اذانیں، تو ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے جو ہے نا وہ 90,000 جو تھی نا وہ ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب اور فیس بک کے لیے تھی، فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ان کی بات. یار 10,000 بھی اگر ایسی اذانیں دی گئیں اور ان میں سے 10,000 میں سے صرف 500 نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں، ریکارڈ کی ہیں، اور باقی 9,500 نے ریکارڈ بھی نہیں کی، اگر ان میں سے مطلب میں کہتا ہوں چلیں سارے چھوڑ دیں، کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو، کوئی ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو جس نے نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اذان دی ہو اور اپنا اور پاکستان کا پاکستانیوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہو کہ یا اللہ تو منصف ہے، یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو دیکھ یہاں پہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کتنا ظلم ہوا ہے. یعنی چلیں ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی کو فوجی تنصیبات کے باہر تھے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ غلط انہوں نے کیا. ہم ایک لمحے کے لیے یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم چلے مان لیتے ہیں کہ 10,000 لوگ تھے فوجی تنصیبات کے باہر، لیکن ظلم کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا؟ 50-60 ہزار لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں کی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نا بڑی رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی چھوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نا ظالم کو رسی ڈھیلی چھوڑتی ہے اللہ کی ذات کے. ٹھیک ہے اور کر لو اور کر لو اور کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف اعلیٰ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے؟ یہ پاکستان کی عدالتیں تو ہے نہیں بھائی. کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب ہونا ہے نا، کہ جس طرح سے بچوں کے سامنے ان کے والد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب ہونا ہے. اور اب جب پہلی بار دیکھیں پچھلے 2.5 سال میں کبھی یہ امید تھی جسٹس عمر رضا بندیال صاحب یہ کر دیں گے، کبھی یہ تھا فلاں جج صاحب یہ کر دیں گے، کبھی یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ یہ ججز کچھ کر دیں گے، اسلام آبادی کورٹ کے ججز جو لڑ رہے ہیں ان سے کچھ نکل آئے گا. پھر ہم نے تو اس پہ مسلسل بات کی جب یہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب 25 ماہ بعد اس نظام سے عمران خان کے جیل جانے کے بعد 25-26 ماہ بعد پاکستان کے لوگ اب اصل در پہ جو ہے وہ اوپنلی گئے ہیں. پہلے بھی لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، لیکن اوپنلی اب کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ پاکستان کی عدالتیں کمپرومائز ہیں، جہاں جسٹس یحییٰ خان جیسے لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن میرٹ کے بغیر تیسرے نمبر سے اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے. حاجی امین، محمد علی مظہر، جمال خان مدوخیل جیسوں کو جو ہے وہ آئینی بینچ کی کمیٹی میں بٹھا دیا گیا ہے. مسرت ہلالی، حسن نظر رضوی، شاہد بلال حسن، عامر فاروق، علی باقر نجفی، ان لوگوں کو آئینی بینچ میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. اور ریگولر جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے اس میں بھی جسٹس یحییٰ اور حاجی امین بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی جسٹس ڈوگر بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خادم سومرو اور باب محمد طاہر، جسٹس آصف انعام، امین منہاس اور اعظم خان جیسے جج بیٹھ گئے ہیں. عالیہ نیلم ادھر بیٹھ گئی ہے. تو یا اللہ پاکستان کی عدالتیں تو تیرے سامنے ہیں، تو ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ صدا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں یہ درخواست جمع کرواتے ہیں کہ تو ہی پاکستان کے لوگوں پر کا انصاف کر، ان پہ رحم کر، ان کی غیبی مدد کر. تو یہ اگر ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا، اس کی استدعا یہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس بات کا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اتنے لوگوں نے جب اذانیں دی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ میں کل رات بھی اسد چودھری صاحب کے ساتٹ ویڈیو کر رہا تھا، تو اسد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مایوسی ہے. میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک انٹرویو ہے، آپ علامہ راجہ ناصر عباس آگے لکھیں 3 کا ڈیرا، TEEN، 3 کا ڈیرا، KADERA، 3 کا ڈیرا لکھ رہے. آپ وہ ویڈیو ضرور سنیں. رضوان غلزی صاحب، زبیر علی خان صاحب اور عمر جٹ صاحب نے وہ ان کا انٹرویو کیا تھا، جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی باتیں سنیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میں ایک ٹائم آیا جب میں بہت مایوسی والی باتیں کرنے لگ گیا، اور میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا، عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، یہ قاضی بیٹھا ہے، اور اس کے بعد یحییٰ آ گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بڑی مایوسی والی باتیں کرنے لگ گیا. اچھا، لوگوں کو پسند بھی آنے لگ گئی. لوگوں نے کہا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا تو کچھ نہیں بچا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو مجھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ یار اس کو کہو صدیقو کیا کر رہے ہو یہ تم. پھر میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا, انہوں نے مجھے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ نظام اور یہ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مایوس کر دو, لوگوں کو اتنا مایوس کر دو کہ لوگ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس سے قطع تلقی کر لیں, اور ہر بندہ کہے کہ یار چھوڑو کچھ نہیں ہو سکتا, گھروں میں بیٹھو, اور ضمنی الیکشن میں بھی ووٹ نہ ڈالو, کوئی اور ایکٹیویٹی ہو تو نہ نکلو, کیونکہ ہونا تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ نظام یہی چاہتا ہے جو تم کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو تم. میں نے کہا جی میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کیا یہ بتاؤ کیا پاکستان کے لوگوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم مان لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے اس نظام سے صلح کر لی؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ تم جاتے ہو ٹریول کرتے ہو, لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اب تو عمران خان کے کوئی چانسز نہیں ہے تو چھوڑو اس کا ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ مل جاؤ؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں لوگوں نے کیا کہا ہے کہ یار اب تو یہ عدالتیں وہ ہو گئی ہیں تو چھوڑو پرے, اب نہ آئندہ ووٹ ڈالنا ہے, نہ نکلنا ہے, نہ آواز اٹھانی ہے, اور چپ کر کے سائڈ لائن ہو جاؤ؟ میں نے کہا نہیں سر. انہوں نے کہا اس سے بڑی تمہیں امید کیا چاہیے, اس سے بڑی امید کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے, پاکستان کے لوگ سرنڈر نہیں کر رہے, نکلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہی سمجھایا, انہوں نے کہا دیکھیں جو لوگ نکلنے والے ہیں وہ ملیٹنٹ نہیں ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں, پرامن لوگ ہیں, ہر ایک کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں. جو کچھ ادھر ہوا ہے, جو 26 نومبر کو ہوا ہے, ایک خوف ہے, لیکن اس خوف سے نکالنا ہے. اور وہ تو بہت ماہ پہلے سے کہتے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے جس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں علامہ صاحب نے وہ جو 3 کا ڈیرہ ہے اس میں ایک واقعہ بھی سنایا. کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو ایک بار یہ واقعہ سنایا, اور عمران خان سے جب میری چند ماہ بعد ملاقات ہوئی جیل میں, تو عمران خان نے کہا کہ علامہ صاحب وہ جو آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا نا حضرت یوسف کا, تو واقعہ مجھے یاد ہے. وہ واقعہ علامہ صاحب نے وہاں پہ سنایا بھی ہے 3 کے ڈیرے میں. علامہ صاحب نے اس میں وہ ظاہر قرآن مجید کی صورت ہے, لیکن اس کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو حضرت یوسف جو ہیں وہ ان کو ناحق قید کر دیا گیا. تو حضرت یوسف کو جب ناحق قید کر دیا گیا تو انہوں نے 2 اور قیدی تھے, اور ان کو خواب آیا, ان کی تعبیر انہوں نے پوچھی, تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتائی, اور ایک کو بتایا کہ تم رہا ہو کے اور دوبارہ بادشاہ کے قریب ہو جاؤ گے, اور جب بادشاہ کے قریب ہونا تو اس کو بتانا, یاد دلانا اس کو کہ تم نے ایک مسلمان کو جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ قید میں ڈالا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ باہر نکلا وہ قیدی, تو اس کو بھلا دیا گیا, اور شیطان نے اس کو بھلا دیا, اس جو قیدی رہا ہو کے گیا تھا. تو اس پہ ہے کہ پھر ان کو کئی سال اور پھر علامہ صاحب نے کہا کہ کئی تفاسیر میں کہ 7 سال اور جو ہے وہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ قید میں رہنا پڑا. اور اس پہ علامہ صاحب نے اپنا جو اس پہ کا تفسیر بتائی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے, مطلب آپ پیغام بھجوا رہے ہیں ایک رہا ہونے والے قیدی کے ذریعے بادشاہ کو. تو انہوں نے علامہ صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے, نہ امریکہ سے امید رکھنی چاہیے, نہ کسی اور سے امید رکھنی چاہیے. اور یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو نہ تو رہا امریکہ نے کروانا ہے, نہ آپ کو آپ کی باہر لیڈرشپ نے رہا کروانا ہے, نہ آپ کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کی رہائی ہونی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر عمران خان نے خود بھی کہا, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک پی ٹی آئی کے لیڈر گئے, اور جیسے وہ گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تم اس قاتل کو کیوں ملے تھے محسن نقوی کو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ملا تھا. عمران خان نے کہا کہ مت میرے لیے ملو, تمہیں اندازہ ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی جن کے بچوں کو قتل کیا اس قاتل نے, تم اس قاتل کو کیوں ملے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ملا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے مت ملو. تو انہوں نے کہا جی آپ میرے لیڈر ہیں, مجھے ظاہر اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور میں یہاں عبادت کر رہا ہوں, تفاسیر پڑھ رہا ہوں. اور دیکھیں جیل میں جو عمران خان صاحب گئے ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی محبت لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہے, ان کا سیاسی مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے, ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور پھر میں نے جو آپ کو کہا نا 3 کا ڈیرہ آپ سنیں, تو علامہ صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا کہ عمران خان پاور پولیٹکس نہیں کر رہے. تو دیکھیں بہرحال جی, آج جس سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کل سے زیادہ آج ویڈیوز آئیں گی, اور 8 فروری کے بعد یہ دوسری ایسی ایکٹیویٹی ہے جب لوگوں کے اندر یہ اعتماد آیا ہے کہ ہاں ہم نے کر دکھایا ہے, ہاں ہم کر سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نا, لوگ انجوائے کس چیز کو کر رہے ہیں, جو اس نظام کی تڑپ ہے نا, جو تکلیف ہے نا, اذیت ہے نا, اس کو لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو تڑپ رہا ہے, پھڑک رہا ہے یہ نظام, جو ان کے ٹاؤٹ تڑپ رہے ہیں, پھڑک رہے ہیں,
جو وہ اذانیں دینے والوں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ٹاؤٹس کو، اس چیز کو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی لیے میں نے کہا آپ کو، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کل سے زیادہ اور اذانیں دیں گے، اور جو آئیڈیا جو مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یا مشن نور آپ کہہ لیجئے، جو اس کو انیشیٹ کرنے والی ٹیم ہے، انہوں نے جو آئیڈیا لوگوں کو دیا وہ بڑا زبردست ہے کہ آپ مسجد کے مؤذن کو، خطیب کو، اس کو بلا لیں، اس سے اذان دلوا لیں، یا محلے میں کوئی اور بزرگ ہیں ان کو بلا کے اذان دلوا لیں، کسی نوجوان کو بلا کے اذان دلوا لیں، اگر خود آپ کو ہچکچاہٹ اس سے اذان دلوائیں، اور آپ لوگ پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں. تو یہ آئیڈیا جو ہے نا، جو نیا ایک آئیڈیا ہے، جو نئی حکمت عملی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. یار یہ تو آسان ہے کہ آپ خود اگر نہیں دینا چاہتے، خود ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے، ایسی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیک سائڈ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، اذان آگے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے فیسز نہ آئیں. کیونکہ کئی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے فیسز آئیں، کیونکہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے. تو بہرحال جی، ایک کل کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہت 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 شاندار تھی، بہت کامیاب تھی، اور اس نظام کے لیے بڑی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ہر گھر میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، جو اذانیں دی گئی ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس نظام کے جبر کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مقام اور مرتبے کی طرف، اس عروج کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ جس مقام اور مرتبے اور عروج کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کی مشکلات ختم ہوں گی، اور پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کے مطابق ہی حکمران جو ہیں وہ آئیں گے. اور ظاہر ہے جب عوام کے ووٹوں سے حکمران آئیں گے تو ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف سفر کا آغاز کرے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.